الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا پانی سے آگ کو بجھانے سے بھی زیادہ تیزی سے گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ پانی آگ پہ ڈالیں تو جتنی تیزی سے آگ بجھتی ہے، فرمایا ایسے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اس آگ کو اس گناہوں کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھتے چلے جائیں، اللہ کی رحمت سے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، آگ بھی بجھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت اشعار لکھتے ہیں نا، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا۔ کوئی غلطی کرنے والے، مسٹیک کرنے والے، نہ ماننے والوں کو دامن میں چھپاتا ہے؟ ہماری کوئی بات نہ مانے ہم دور کر دیتے ہیں، یار یہ تو بات ہی نہیں مانتا، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، بلکہ ماں باپ بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر آقا وہ ہیں کہ خطا بھی انہی کی دربار میں کرتے ہیں، اور جب آقا کے پاس جاتے ہیں تو نبی پاک دامن میں بھی چھپا لیتے ہیں۔ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ۔ بندہ جس کا جرم کرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے، حکومت کا جرم کرے تو حکومت والوں اور پولیس والوں سے چھپتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ بندہ جرم تو انہی کی کر رہا ہے، نافرمانی انہی کی کر رہا ہے، مگر جا کے چھپتا بھی انہی کے دامن میں ہے، اور آقا دامن میں چھپا بھی لیتے ہیں، دور نہیں کر دیتے کہ تم نے میری جرم کی ہے، میری خطا کی، میرے پاس کیوں آئے ہو۔ دنیا میں لوگ چور سے، ڈاکو جو ہوتا ہے چور ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، پولیس سے چھپتا ہے، آقا کی شان یہ ہے کہ خطاوار بھی ان کے، مجرم بھی ان کے، اور جا کے چھپتے بھی انہی کے دامن میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دام۔ تو اب نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی ہیں، کمال کی شخصیت ہیں، ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ آپ کے ایمان لانے کے حوالے سے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مختلف واقعات ملتے ہیں، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا نرالا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ 18 سال عمر تھی آپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 سال عمر تھی جب سے دوستی ہو گئی۔ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میرے آقا نے اعلان نبوت جب عمر مبارک 40 سال ہوئی جب فرمایا۔ اب کیسی دوستی تھی کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب نبی پاک ہمارے گھر تشریف نہ لاتے تھے، چونکہ دونوں کی طبیعت میں نفاست تھی، اللہ وحدہ لا شریک کے رب مانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، تو آپ نبی پاک کی طبیعت کے قریب آ گئے اور دوستی بڑی مضبوط ہو گئی۔ اب اعلان نبوت کا سال آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین بھی تھے، تاجر بھی تھے، آپ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، تو ایک سفر کے لیے شام گئے۔ جب وہاں گئے تو رات ہو گئی، آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، تو ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اور کوئی جگہ تو نہیں، تو یہیں عبادت گاہ میں ہی رات گزار لیتے ہیں، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کے غلام نے، اندر سے کوئی غلام نکلا یا کوئی کام کرنے والا نکلا، کہا کہ میرے ساتھ میرے آقا ہیں اور ہمیں رات یہاں گزارنی ہے، سرد رات ہے، اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ وہ بندہ اندر گیا، اور جو گرجا گھر میں بڑا پادری تھا، جس کو آپ کہیں کہ راہب تھا، اس نے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ ہمارے گرجا گھر میں وہی رات گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ ہمارے راہب تو یہ کہتے ہیں۔ تو کہا تمہارے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ تم پہچان لوگے کہ بندے نے گناہ کیا نہیں کیا، خطا کی کہ نہیں؟ کہ یہ مجھے نہیں پتا۔ ان کا کہنا یہ اندر وہی آ سکتا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ بہرحال جب واپس وہ بندہ اندر جانے لگا تو اس راہب نے کہا پہلے یہ تو پوچھو جو باہر آئے ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے خادم نے بتایا کہ میرے آقا کا نام ابو بکر ہے۔ اس نے جا کر اندر نام بتایا کہ واپس جاؤ پوچھو ان کے والد کا نام کیا ہے۔ واپس آئے کہ میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ اندر جا کر نام بتایا ابو قحافہ، بولا فوراً لے کر آؤ، عزت کے ساتھ لے کر آؤ۔ ہیں اب وہ عزت کے ساتھ اندر لے کر آیا۔ کہا مکہ پاک سے آئے؟ کہا مکہ پاک سے آئے۔ مکہ وہی بستی جو پہاڑوں کے درمیان ہے، درخت کھجور کے درخت ہیں؟ کہا وہی بستی ہیں۔ اب وہ راہب بہت عزت سے بات کرنے لگا۔ اس نے اپنی کتابیں نکالی، پرانی کتابیں، آسمانی کتابیں، کبھی وہ صفحات کو پلٹتا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتا، پھر صفحات کو پلٹتا، کبھی چہرے کو غور سے دیکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہے یہ کیا کر رہا ہے، کبھی نام پوچھتا ہے، کبھی والد کا نام، کبھی شہر کا نام، کبھی کتاب دیکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے حضور اپنا ہاتھ آگے لائیے۔ اس راہب نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ آپ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ایسا کر رہے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، اگر رکنے دینا ہے تو رکنے دو، جانے دو ہم کو، اتنی ساری باتیں۔ تو راہب کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں میں اللہ کے آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے اور آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے، آپ ان کے خلیفہ بھی بنیں گے، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے آپ امیر المومنین بھی بنیں گے۔ جب آپ کو اللہ پاک اتنی عزتیں دے تو مجھے دعاؤں میں مت بھولنا۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئی کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے لیے ساری باتیں نئی تھی۔ بہرحال رات گزری، حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ باتیں تو گھوم رہی تھی ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس مکہ پاک گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل یاد رہے سخت نبی پاک کا دشمن تو تھا۔ ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے تم جس کے بڑے پکے دوست ہو وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ کہا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ان کے دوست تھے نبی پاک کے۔ کہا وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں کرتے ہیں، بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئے، تلاش کرتے کرتے نبی پاک کے پاس پہنچے. جیسے ہی پیارے آقا کے پاس پہنچے نبی پاک مسکرا رہے تھے. کہا اے ابوبکر، اللہ کا آخری نبی تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان لانے میں تم سب سے پہل کر لو، سبقت لے جاؤ. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور آپ پر مجھے یقین تو ہے، بہت سالوں سے آپ کو جانتا ہوں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچی باتیں کرتے ہیں، مگر جب بھی کوئی نبی آتا ہے وہ کوئی نشانی لاتا ہے، آپ بھی مجھے کوئی نشانی دکھا دیں تو مجھے اطمینان ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر کیا راہب کی باتیں یاد نہیں ہیں؟ اور تمہیں کتنی نشانیاں چاہیے؟ کیا وہ رات تمہیں یاد نہیں جو تمہارے ساتھ گزری تھی؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر کہتے ہیں جو نبی ہزاروں میل دور ہونے والی ہماری باتوں کو جانتا ہے، ہم نے کیا آپس میں باتیں کی وہ بھی جانتا ہے، اب اور کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور صدیق اکبر اسلام میں داخل ہو گئے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہیں؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. اچھا یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، مگر میں ایک بڑی گہری بات کہنے چاہتا ہوں. یہ تینوں کون تھے؟ اگر غور کریں نا، پہلے ایمان لانے والا سب سے قریبی دوست، پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ، پہلے ایمان لانے والا بچہ کون؟ جو آپ کے گھر میں بڑا ہو رہا ہے. نبی پاک کے سب سے قریبی لوگ ہیں. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کے سب سے زیادہ قریب یہ تین ہستیاں ہیں، اور تینوں نے جیسے ہی سنا کہ نبی پاک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک منٹ نہیں لگایا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اس سے پتہ کیا چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ اتنا دیوانہ ہوتا گیا، وہ اتنا محبت کرنے والا ہوتا گیا. اب مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ جب کوئی ہمارے قریب ہوتا ہے، دور سے تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ارے ماشاءاللہ بڑے نیک انسان ہیں، بڑا مسکراتے ہیں، بڑی پیاری باتیں، قریب آنے کے بعد اب ہمارے بارے میں ان کا خیال کیا بنتا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے. بعض اوقات ہم باہر جاتے تو باہر کے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے گا، حضرت ذرا دم کر دیں. تبھی گھر والوں نے کہا دعا کر دیں، گھر والوں نے کہا دم کر دیں. سوچئے نا، گھر میں ہماری ویلیو کیا ہے؟ باہر تو بن جاتی ہے ویلیو، کیونکہ باہر والے تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں، ہم اکیلے میں بھی اتنے نیک ہوں جتنے باہر نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ نیک ہوں، لیکن حال برا ہے. بظاہر تو لوگوں کے سامنے ہم نیک پرہیزگار، مگر تنہائی میں حال کیا ہوتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا یہ وصف بتا رہا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے ہوتے تھے، بزرگ ایسے ہوتے تھے، اور آج بھی ہیں. اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان سے جتنا قریب جاؤ بندہ اتنی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اتنی عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی اور عبادتیں پتہ چلتی ہیں. ہمارے قریب آتے ہیں بندے کو ہمارے کرتوت پتہ چلتے ہیں. تو یہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتیں سب پاکیزہ ہو جائیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ظاہر، ہمارا جو ظاہر ہوتا ہے نا، اس پر ہم بڑی توجہ دیتے ہیں. روز منہ دھوئیں گے، دانت صاف کریں گے، کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، کپڑے پہ داغ لگ جائے تو کسی محفل میں نہیں جائیں گے، دعوت میں نہیں جائیں گے، یار لوگ دیکھیں گے. ذرا غور طلب بات سمجھیے گا. ظاہر کو کون دیکھتا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں. جس کو لوگ دیکھتے ہیں میں اس کی صفائی کی بڑی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے رب کی نگاہ رحمت کہاں ہوتی ہے؟ دل پر. دل کی صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے. اللہ دل دیکھ رہا ہے. دل چاہے کتنا ہی گندا، کتنا ہی میلا، کتنا ہی بدبودار ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں، ظاہر صاف کرنا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک کی دعاؤں میں بھی ایک میسج ہوتا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ ہم آئینہ دیکھنے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ اچھا بنا دیا، تیری مہربانی. فحسن خلوقی، اے اللہ اخلاق بھی اچھا کر دے. مزہ اس میں، چہرہ اچھا ہونا واقعی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت یہ کہ بندے کا دل بھی اچھا ہو جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائے.
تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم باطن کی صفائی، اندر ہمارا صاف ہو، دل اجیالا ہو، گناہوں بھرا نہ ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم تمہارے مالوں اور تمہارے چہروں پر نظر نہیں فرماتا، اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنے والے بن جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید آتا ہے کہ آپ کے ایمان کا عالم کیا تھا، کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کونو ربانیین، یعنی اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطا رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں سوال ہوا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ آئے ہائے، حضرت ابو عباس عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر جیسے ہو جاؤ۔ اچھا، اس کی وجہ بیان فرمائی، کیونکہ جیسے ربانی یعنی اللہ والے صدیق اکبر ہیں، انبیاء کرام کے بعد کائنات میں ایسا اللہ والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت صدیق اکبر ایسے اللہ والے ہیں، آپ کا اللہ پاک پر، توحید پر ایسا کامل ایمان ہے کہ زمانے کا کوئی حادثہ، یہاں تک کہ پوری زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، پھر بھی آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر یعنی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں ایمان پوری آن بان اور شان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا خوبصورت خود ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، میں اور آپ تو تمنا کرتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ ایسے ہی نہیں کہا۔ دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے مشاہدے کی، ایک بات ہوتی ہے تجربے کی۔ ایک بندہ کہے شہد بہت میٹھا ہے کیونکہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ تو پڑھ کے بتا رہا ہے، اور ایک ہے جو چکھ کے بتا رہا ہے کہ میں نے کھایا ہے شہد بہت میٹھا ہے۔ جو تجربہ کر کے بتاتا ہے نا، اس کی بات میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ خیر، نبی پاک تو جو فرمایا حق ہے، مگر اس بات کو پیارے آقا نے تجربے سے بھی دیکھا ہے۔ نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک ترازو لایا گیا، میری پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو آقا نے فرمایا میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے میں صدیق اکبر کو بٹھایا گیا تو صدیق اکبر کا وزن پوری امت سے زیادہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے ہیں صدیق اکبر، ایسے پیار نہیں کرتے ان سے ہم۔ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایمان کیسا مضبوط تھا، نبی پاک کی زبان سے نکلا بس وہ حق ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ شب معراج 27ویں رجب نبی پاک معراج کر کے واپس تشریف لائے۔ جب آقا واپس تشریف لائے تو نبی پاک نے مکے والوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصیٰ بھی ہو کر آیا، آسمان کی سیر بھی کرایا۔ تو باقی جو ایمان والے تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے، ابو جہل وہ بھی سننے لگا۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ یہ تو ایسی بات ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آپ کہیں کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر میں کہوں آپ کو میں عشاء کی نماز عبداللہ گوٹ کی اس مسجد میں پڑھوں اور فجر میں آ کے آپ کو بتاؤں کہ رات میں عشاء پڑھ کے جو نا امریکہ گیا تھا اور فجر میں واپس آ گیا ہوں، تو آپ یہی کہیں گے عبدالحبیب بھائی کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ خواب میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، اتنی دیر میں تو بندہ وہاں سے ہو کر آ نہیں سکتا، کیونکہ نبی پاک رات بھی ان کے ساتھ تھے اور بیت المقدس اور مکہ پاک کا راستہ 1 مہینے کا تھا۔ اب تو جہاز آ گئے نا، پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، 1 مہینہ جانے کا راستہ، 1 مہینہ واپسی کا راستہ۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اور لوگ جمع کر دوں، آپ کہہ دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل بتاؤں گا، بالکل کہہ دوں گا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ اور لوگوں کو جمع کیا، کہا دیکھو جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گیا۔ لوگ ہنسنے لگے، معاذ اللہ مذاق اڑانے لگے۔
اب ابو جہل کو یاد آیا کہ یہ تو موقع ہے ابو بکر کو اپنے ایمان سے ہلانے کا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سے ایمان لائے تھے نا، مسلمانوں کو تو بڑی تقویت مل گئی تھی، طاقت مل گئی تھی. یہ کفار بڑے پریشان تھے کیونکہ آپ بڑے تاجر تھے، بڑا نام تھا، آپ کا روب تھا. تو یہ پہنچ گئے. ابو جہل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ چلا گیا ابو جہل، اور دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا ابو بکر صدیق باہر آئے. کہا اے ابو بکر، جس نبی سے محبت کرتے ہو تمہارے دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ اچھا، جب ہو سکتا ہے یہ نبی صدیق اکبر نے سوال کیا ہو تو ابو جہل اور اس کے دوستوں نے سمجھاؤ کہ لگتا ہے کچھ کنفیوژن آ رہی ہے. کہا ہاں بالکل ایسا ہی کہتے ہیں. آئے ہائے، صدیق اکبر نے کچھ اور نہ کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. کہ یہ تم کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا صدیق اکبر نے. آپ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کو مانتا ہوں. وہ بتاتے ہیں میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ کی وحی لے کر آتا ہے، میں تو دیکھتا نہیں، میں وہ بھی مانتا ہوں. ارے وہ فرماتے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. میں نے رب کو نہیں دیکھا، میرے آقا فرماتے میں نے رب کو مانا. وہ کہتے جبرائیل آتے ہیں، میں نے جبرائیل کو مانا. وہ کہتے قرآن اترتا ہے، میں نے قرآن کو مانا. ارے جب آسمانی باتیں مانتا ہوں تو یہ تو ویسی زمینی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا تو حق فرمایا. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا نا، وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں لبیک کہا نا انہوں نے، آقا نے فرمایا کہ حضور آپ نے کہا تو حق کہا. نبی پاک سے پوچھنے بھی نہیں گئے. اب یہ اتنا شاندار میسج ہے تمام لوگوں کے لیے جو آج شریعت کے معاملات میں کوسچن کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. ایسا کیوں حضرت؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ حکم کیوں نازل ہوا؟ اس کے پیچھے کوئی لاجک بتائیے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بھائی ہم بندے ہیں، ہمارا کام سوال کرنا نہیں ہے، بندے کا کام ماننا ہوتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو رب کو مان لیا ہے. جبرائیل قرآن لے کر آئے، ہم تو قرآن کو مانتے، اللہ کی کتاب ہے. اب جب حدیث پہنچی نبی پاک نے فرمایا تو خامہ خائی کے سوال کیسے؟ تو ہمارا کام دینی احکام میں سوال کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ان احکام کو ماننا ہے. اچھا، اب دو بات چلی پڑی ہے، چلیں ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دوں، عاشقان رسول کے دلوں میں اور خوشی داخل کر دوں، اور کچھ لوگ جو خامہ خائی کی کنفیوژن پھیلاتے ہیں اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں. پہلی بات، 27 رجب گزری، صبح آ گئی، نبی پاک نے جب معراج کا واقعہ سنایا تو ایمان والوں کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خوشی ہوئی نا؟ کیا ہوا بتاؤ نا بھائی. اور بے ایمانوں کا کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی. یہ آج تک ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، آج بھی شب معراج آتی ہے تو کچھ عاشقان رسول جھوم جھوم کر کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات. ایمان والوں کو آج بھی خوشی ہو رہی ہے، جن کے دلوں میں پرابلم ہے ان کو آج بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو پہلے یہ سمجھ لو. دوسرا، اب لاجیکلی جواب سمجھ لو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، خامہ خائی معراج کی اتنی عظیم سعادت، اتنے بڑے معجزے کو معاذ اللہ کم دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوئی تھی نا، یہ خواب میں ہوئی تھی. معاذ اللہ. وہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک خواب میں تشریف لے گئے تھے. اب میں آپ کو بڑی آسانی سے لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں، غور سے سنو گے تو آئندہ کبھی وسوسہ کوئی ڈال نہیں سکے گا. ٹھیک ہے؟ کبھی آپ صبح اٹھیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے، ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. کوئی بچہ صبح اٹھ کر کہے کہ ابو جان رات میں خواب میں جو ہے نا لاہور بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، اس کے بعد مکے بھی گیا، مدینے بھی گیا. صبح اٹھا تو بستر پر تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ چلو بیٹا مبارک ہو، ماشاءاللہ مکہ مدینہ دیکھا، لیکن خواب میں سارے ہی گھومتے رہتے ہیں. خواب میں کوئی بھی کہیں چلا جائے، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، اور کوئی بڑا کمال بھی نہیں ہے. ایک بڑا لاجیکلی سوال، حکمت والا سوال آپ سے کر رہا ہوں. اگر نبی پاک نے 28 رجب کی صبح یہ کہا تھا کہ میں رات کے اندر خواب میں بیت المقدس دیکھ کر آیا ہوں تو جھگڑا بنتا؟ بتاؤ نا. نہیں نا. اگر آقا یہ فرماتے کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تو کسی کو کیا اعتراض ہوتا؟ یہ ابو جہل اور اس کی کمپنی کا اعتراض ہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے دعویٰ یہی کیا تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا تھا. سمجھ آ گئی بات؟
جو ان کا جھگڑا بننا ہے نا، کہتے ہیں نا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. وہ اعتراض جو کر رہے ہیں نا، کتابوں میں لکھا کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ میرے آقا نے اس دن جو اعلان کیا تھا نا، وہ اعلان یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا تھا. ایمان والوں نے اس وقت بھی مانا تھا، ایمان والے آج بھی مان رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مانتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں. تو انشاءاللہ صدیق اکبر کی ادا کو ادا کریں گے اور ہر معراج کی صبح خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ. تو کیا کمال کی ہستی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایمان تھا نا، کیا ایمان، کیا مضبوطی، نبی پاک کے فرمان پر یقین. سبحان اللہ. کئی واقعات ہیں ایسا ایمان مضبوط تھا کہ حضرت غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اس بار میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، اس بار میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. تو کیسے آگے بڑھنا ہے؟ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی تو آدھا مال لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے، آقا کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی پاک نے فرمایا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور والا جتنا گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے میں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. اب ذرا سوچئے جن لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے وہ 50% لے کے چلے گئے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ میں ابو بکر کیا لاتے ہیں، کیونکہ مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا. اچھا اب جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. فرمایا صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ایمان تھا تو کیسا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن آج میں نے جان لیا کہ نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اچھا پھر دیکھو یہ صدقہ قبول کیسا ہوا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب سیدنا ابو بکر صدیق سارا مال پیش کر چکے نا تو آپ نے اتنا صدقہ کیا تھا، سب کچھ دیا تھا نا، تو کرتے پر جو بٹن لگے تھے نا وہ بٹن بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیے، کانٹے لگا لیے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے. جب جبریل امین آئے نا تو ان کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے. اب ذرا غور کیجئے، اب جب جبریل امین نے یہ بتایا نا پھر کہا حضور ابو بکر سے کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، سب دے دیا تھا نا. جب نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور بتاؤ کہ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. اب یہاں 2-3 باتیں بڑی کمال کی سیکھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے صدیق اکبر نے پورا گھر لٹا کر سب راہ خدا میں دے دیا. کیا کسی حدیث کسی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ معاذ اللہ صدیق اکبر اس کے بعد مانگنے لگ گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر ان کے مال میں برکت دے دی، کیونکہ حدیث پاک پر ایسا یقین تھا ان کا.
اللہ کے نبی فرماتے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسری بات، صدیق اکبر سے رب نے پوچھا اے ابو بکر راضی ہو؟ آپ کہتے ہیں اللہ سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، بالکل راضی ہوں، کچھ نہیں ہے اور راضی ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں، فرق ہے نا؟ جس سے ملو بھائی کیا حال ہے، بس یار بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے کبھی تو شکر کرو، کبھی تو یہ کہو کہ میرے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کبھی تو یہ کہو کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، اس پر کب شکر کرو گے؟ جو نہیں ہے اسی کو یاد کرتے ہو۔ آپ کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں، جی ہاں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے یار یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نوکری کرتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، کیسے میں اچھی لائف گزار رہا ہوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جتنے بھی بھائی ادھر ہیں نا سارے اپنے پیروں پہ چل کے اندر آئے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں۔ آپ سب نے دوپہر کو کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا، آج کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں اور آپ سب واپس جائیں گے نا، ہمارے پاس گھر ہوگا، بستر تیار ہوگا، کوئی کمبل بھی ہوگا، کوئی تکیہ بھی انتظار کر رہا ہوگا، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو آج سردی کی رات بغیر کمبل اور بغیر تکیے کے کھلے آسمان تلے سوئیں گے۔ ہم سب اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر واش روم کے ذریعے اپنا استنجا وغیرہ خود کر لیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان لوگوں کو جن کو پیشاب کرنے کے لیے بھی نالی لگائی جاتی ہے؟ ان کی تکلیف کا پتہ ہے؟ ڈائلیسس کے مریض سے ملو تو وہ تھوڑا سا پانی بھی پیتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ پانی پیوں گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ جتنا پانی چاہیے ہم پی لیتے ہیں۔ اللہ کی کس کس نعمت کو گنواؤں میں؟ ذرا سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں، سب آنکھیں بند کریں۔ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اب آنکھیں کھول دیجئے، سب نظر آنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا تھا نا، جو نابینا ہوتا ہے نا اس کو صرف یہی نظر آتا ہے، ساری زندگی یہی نظر آتا ہے۔ کبھی ان آنکھوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اللہ نے لنگڑا نہیں بنایا، اللہ نے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، ایک گردے والے پیدا ہوتے ہیں، دل میں سوراخ ہوتے ہیں، کیسی کیسی بیماری آج تو ہم سن رہے ہیں۔ کب شکر ادا کرو گے؟ اتنی رب کی نعمتیں۔ میں ایک واقعہ کئی بار پہلے بھی بیان کیا، میں ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے والد صاحب سے ملنے گیا، اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اب تو انتقال ہو گیا، لیکن جب وہ بیمار تھے نا تو میں ان کے گھر پہ گیا ان سے ملنے۔ اب یقین کریں میں نے زندگی میں پہلی بار وہ بیماری سنی تھی، پہلی بار پتہ چلا کہ یار ہم پر اللہ کے اور کتنے احسان ہیں۔ ان کو پتہ ہے پرابلم کیا ہوا تھا؟ ان کے سر پر ایک فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے ہمارا پورا جو سر ہے نا، دماغ، اس کے ہر حصے میں کوئی کام رکھا ہے۔ یہ میں جو ہاتھ ہلا رہا ہوں نا، مثال دے رہا ہوں، دماغ کا کوئی حصہ ہے جو اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی حصہ ہے جو میری زبان کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی ایک حصہ ہے جو میرے اس ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے، پورے باڈی کو کنٹرول یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو ان کے دماغ میں کوئی ایک ایسا حصہ ڈیمیج ہو گیا کہ اب دیکھیں ذرا غور سے سمجھیے گا میری بات۔ میں اور آپ جب بھی کوئی پانی پیتے ہیں، نوالا رکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ میں رکھتے ہیں نا، اندر کیسے جاتا ہے؟ یہ کرتے ہیں، پھر اندر جاتا ہے نا، تھوڑا سا پش دیتے ہیں، اندر جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتا ہے۔ ان کو یہ بیماری ہو گئی تھی کہ پانی یا کھانا زبان پہ رکھ دیں، وہ گلے سے نیچے اترنے والا جو آرڈر ہے نا دماغ کا جو حصہ دیتا ہے وہ سن ہو گیا تھا۔ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا، آپ حیران ہو جاؤ گے، میری پہلی بار پتا چلا۔ یہ میں پانی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی اندر کیسے گیا؟ منہ تک تو میں لے گیا، اندر جانے کے لیے میرے حلق سے میں نے ایک تھوڑا سا منہ سے پش دیا، وہ اندر گیا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی کھاتے ہو نا۔ یہ جو حلق سے نیچے اترنا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جو حلق کو آرڈر دیتا ہے کہ اب تمہارے منہ میں کھانا آ چکا ہے، اب اس کو اندر لے جاؤ۔ ان کی زبان پر کھانا پڑا رہتا تھا، پانی پڑا رہتا تھا، دماغ آرڈر نہیں دیتا تھا کہ اندر جائے۔ اللہ نے اربوں، کروڑ پتی پارٹی نہیں تھی، اربوں پتی پارٹی، کہتے سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا۔ میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ بولا کوئی حل نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد اگر رب نے چاہا تو یا تو یہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا
یا دماغ کے دوسرے حصے کو اللہ کریم یہ طاقت دے گا کہ وہ حلق سے نیچے اتارنا شروع کرے گا. اچھا میں تو دعا کر کے باہر آ گیا, میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا کیا سسٹم فٹ ہے, اور ہم جیسے چاہتے کھاتے پیتے اندر بھی چلا جاتا ہے, فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اس پر کب شکر ادا کرو گے؟ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نا شکری نہیں, شکر گزار بنو. اللہ نے بہت دیا ہے, کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. صدیق اکبر کے پاس کچھ نہیں تھا. جبریل امین نے پوچھا کیا رب سے راضی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں. آپ بھی تو بولو میں اپنے رب سے راضی ہوں. اے اللہ تیرا بہت احسان, مالک تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, تو شکر ادا کرتا ہے نا اس کا ویسی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو کریں شکر, وہ اور عطا کرتا رہے گا. نا شکری کرو گے اور برباد ہوتے رہو گے. ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے دیکھا ہے شکر گزار کا بڑھتا ہی رہتا ہے. یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیری مہربانی, مولا سب سے اچھا رکھا تو نے, وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. جو نا شکری کرتا ہے اس کا ویسے ہی ضائع ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد صدیق اکبر کے فیضان سے شکر گزار بندے بنیں گے انشاءاللہ. اسی واقعے سے تیسرا مدنی پھول, بڑا اہم مدنی پھول. حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ پیسے اچھے تھے ان دنوں, ہاتھ میں پیسہ تھا, میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ارے بھائی بڑے ٹائم سے سوچا ہوا تھا پیسے آئیں تو یہ والا کام کرنا ہے, یہ والا ارمان پورا کرنا ہے, معاذ اللہ یہ والا گناہ کرنا ہے. یعنی لوگ انتظار پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار پیسے آئیں تو میں یہ والی غلط کام کروں. وہ پیسے آتے تھے تو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے. رب ہمیں مال دے دے, رب ہمیں پیسے دے دے. آپ دیکھ لیں نارملی بدقسمتی سے بندہ غریب تھا تو مسجد میں آتا تھا, بندہ غریب تھا تو قافلوں میں جاتا تھا, بندہ غریب تھا تو نیکی کے کام میں نظر آتا تھا. ذرا سا پیسہ آیا مسجد سے دور, نمازوں سے دور, نیکی سے دور. یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہی چاہیے کہ وہ رب عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں. یا اللہ تیری مہربانی, مجھ جیسے ناکاروں کو اتنی نعمتیں, مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بے وقوفی ہے. چوتھی بات, ایک ہی واقعے سے دیکھو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. صحابہ کا کمپٹیشن کیا تھا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ مال میں آگے بڑھنا ہے. اس کا گھر میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے, اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے میرا, اس سے اچھی گھڑی ہونی چاہیے, اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے. کسی کو دیکھا ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, ارے یہ کب تک مقابلہ کرو گے؟ لوگوں کا بڑا گھر دیکھتے ہو اپنا چھوٹا گھر برا لگنے لگ جاتا ہے. نہ کرو ایسا. اگر زندگی سکھ والی گزارنی ہے نا تو ایک فارمولہ یاد کر لو آج. زندگی اگر سکون والی گزارنی ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. یار کسی لینڈ کروزر والے کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے میری گاڑی کب آئے گی, کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا میں تہجد گزار کب بنوں گا, کسی مفتی کو دیکھ کر, عالم کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ عالم دین بن گئے, ان کی تو فضیلت پہ حدیث ہے, میں کیوں نہیں بنا. کسی جنت کی طرف جانے والے کو دیکھ کر کیوں دل میں خیال نہیں آتا؟ دنیا والے کو دیکھ کر, مال والے کو دیکھ کر خیال آتا ہے. سمجھو ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں, ہمیں تھوڑے دنوں میں دنیا سے چلے جانا ہے. اب کتنا جیئیں گے بھائی, کبھی بھی چلے جائیں گے. تو جب جہاں جانا ہے نا وہاں کام پیسے نہیں آنے, وہاں نیکیاں کام آنی ہیں, وہاں اعمال کام آنے ہیں. تو نیک عمل کرنے والے کو دیکھ کر کمپٹیشن کرو نا, کون منع کرتا ہے؟ کیسا کمپٹیشن تھا صحابہ کرام میں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ کون ہے, حدیث کا مضمون ہے کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, حضور میں نے روزہ رکھا ہے. نبی پاک نے فرمایا آج کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کہتے حضور آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ جس نے راہ خدا میں صدقہ دیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج میں نے صدقہ بھی دیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ایک دن میں ان اعمال کو بہت کامل ایمان والے مومن نے ہی جمع کیا اور وہ ان اعمال کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوا. آئے ہائے, اللہ کرے کہ ہم بھی نیکیوں کا اس طرح اہتمام کیا کریں. صدیق اکبر کی شان
کیا کیا بیان کریں، اتنے واقعات ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھ پر کئی لوگ پیش کیے گئے. انہوں نے قمیص پہن رکھی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی گھٹنے تک تھی، اور کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی آدھی پنڈلی تک تھی. اور مجھے عمر فاروق دکھائے گئے، ان کی قمیص ان کے پاؤں کے بھی نیچے کی تھی، گھسٹ رہی تھی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر آپ نے کیا تعبیر کیا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیص ناف تک تھی وہ تھوڑا اس سے زیادہ ایمان والے تھے، جن کی آدھی پنڈلی تک تھی وہ اس سے مضبوط ایمان والے تھے. عمر فاروق کی قمیص ان کے قدموں سے نیچے گھسٹ رہی تھی کہ عمر فاروق کامل ایمان والے تھے. ہائے ہائے، مضبوط ایمان والے تھے. اللہ اکبر. لیکن حضرت عمر جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں جلوہ فرما تھے. رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے ہیں. کبھی کبھی آسمان پر ستارے بہت پیارے لگتے ہیں، شہروں میں تو کم نظر آتے ہیں، کبھی کھلی فضا میں جائیں، گاؤں میں جائیں، مدنی قافلے میں جائیں تو نظر آتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی عائشہ جلوہ فرما ہے. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں نبی پاک سے حضور کتنے سارے ستارے ہیں، کیا حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کی ستاروں جتنی نیکیاں ہوں، جتنے تارے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس کی اتنی ساری نیکیاں ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر ایسا ہے کہ جس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں. حضرت عمر کی نیکیاں جتنے آسمان پر تارے ہیں. اچھا بی بی عائشہ بیٹی کن کی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیقی. انہوں نے تو حضرت عمر کی تعریف سنی، کہتے حضور پھر میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں. بیٹی تو باپ کے لیے سوال کرے گی نا، بڑا محبت والا انداز ہے کہ حضور میرے بابا جان کی کتنی نیکیاں ہیں. نبی پاک نے کیا خوب فرمایا ابو بکر کی غار ثور والی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے. تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی بھی اور صدیق اکبر. اور خود حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جس کا مضمون ہے کہ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر کی وہ غار ثور والی نیکی مجھے مل جائے. تو سبحان اللہ، وہ ہستیاں ہیں یہ. اللہ ان کے صدقے ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے. اللہ اپنی راہ میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخری بات صدیق اکبر کے بارے میں پھر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ آپ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا نا، صدیق اکبر خود فرماتے ہیں جس دن میں نے قرآن پاک میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر ہی چھوڑ دی ہے. جب اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر کسی کے لیے، چونٹی کے لیے بھی رزق لکھ دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرمائے گا. روزی کے لیے اتنی ٹینشن جو لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یار کل کیا ہوگا، اگلی مارکیٹ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، اسی ٹینشن میں رہتے ہیں. دیکھیں اللہ کریم نے ہم سب کی روزی لکھی، وہ مل کر رہے گی. جس کی گارنٹی ہے نا اس کی فکر ہمیں زیادہ ہے، جس کی گارنٹی نہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے. دیکھیں نا مغفرت کی فکر نہیں ہے، مغفرت کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ ایمان سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں ہے. ہم میں سے کس کو یہ فکر ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ سب کو ٹینشن یہی ہے کل کیا ہوگا، مارکیٹ کا کیا ہوگا، آگے نوکری کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ایک دکان کو 2 دکان کیسے کروں گا، اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بات کی گارنٹی نہیں ہے نا اس بات کی فکر کرو، ایمان کی سلامتی کی، مغفرت کی، قبر روشن ہو جائے اس کی فکر کریں. اللہ کرے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیضان نصیب ہو جائے. ہم ان کے صدقے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی جو ہے وہ فکر کریں. آپ کو علم دین کا پتہ ہے کیسا شوق تھا، آپ کا ایمان کیسے اتنا مضبوط ہو گیا. خود فرماتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور نبی پاک سے روز ایک ہی سوال پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیسے کہتے ہیں؟ نبی پاک ایمان کا ایک درجہ بیان کرتے.
صدیق اکبر گھر جا کر اس پر عمل کرتے، اگلے دن آ کر پھر سوال کرتے حضور ایمان کسے کہتے ہیں، نبی پاک اگلا درجہ بیان کرتے، آپ گھر جاتے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے، پھر آ کے سوال کرتے حضور ایمان کسے کہتے ہیں، حضور اور اوپر کا درجہ بیان کرتے۔ علماء فرماتے عمل کرتے رہے، ایک ایک درجہ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے۔ سیکھنے کا جذبہ، سوال کا جذبہ، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ۔ ہم میں سے کون ہے جو مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے؟ کون ہے جو عالم دین کے پاس جا کر کوئی سوال پوچھتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔ دوستوں میں بیٹھنے کے لیے گھنٹوں ہیں، معاذ اللہ موبائل پر گھنٹوں گزار دیں گے۔ علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، علم دین کی مجلس میں نہیں آتے۔ بدری قافلوں میں سفر کیا کریں تو انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، علم سیکھتے رہیں گے، ایک دن آئے گا ہمارا ایمان بھی اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ امیر اہل سنت کے شعر پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ صدیق اکبر کے ایمان کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔